كثير من العباد أستغفر الله وأسأله التوبة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما هو أحلى الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في العالمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الحكيم في كتاب المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والقادمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. روح پاک امام موسی کاظم علیہ السلام، حضرت ابو طالب علیہ السلام، شہداء معصومین، شہداء کربلا و سرائے کربلا کی اس صف اعلیٰ میں تشریف آوری کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. صفدار حجت خدا امام زمان علیہ السلام کے جلد ظہور اور صحت و سلامتی کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. حاضرین مومنین و مومنات کی صحت و سلامتی کے لیے، حاجات کی برآوری کے لیے، ہر قسم کی آسے مشکلات پریشانیوں سے محفوظ و معمول رہنے کے لیے بابا سے بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3 کی آیت نمبر 134 آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے. چند منٹ آپ کی خدمت میں انہیں پاک ہستیوں اور اس آیت کے حوالے سے جو صفات بیان کی گئی ہیں گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد مسائل ہوگا. پروردگار فرماتے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء. وہ شخص جو مومن ہے، خدا والا ہے، جو مسلمان ہے، اس کی صفت کیا ہے کہ چاہے وہ امیر ہے یا غریب، مالدار ہے یا فقیر، آرام و آسائش میں ہے یا مشکلات میں، اللہ کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رازق ہوں، میں دینے والا ہوں. میں چاہتا تو کائنات میں نہ کوئی فقیر ہوتا، نہ کوئی غریب ہوتا، نہ کوئی پریشان ہوتا، لیکن اس دنیا میں چونکہ انسانوں کے امتحان ہونے اور انسان اللہ کا خلیفہ ہے، خلیفۃ اللہ ہے، تو پروردگار چاہتا ہے کہ اللہ کی صفات کا عکس اللہ کے بندوں کے اندر ہو. اب چونکہ وہ اللہ خود دینے والا ہے، وہ یہی چاہتا ہے اس کے بندے بھی آگے دیتے رہیں. اللہ خود جواد ہے، خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی جواد اور سخی بنے. تو اس لیے پروردگار فرما رہا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ تم غریب ہو، تم فقیر ہو. اس لیے جب بھی کریڈٹ کرنچ ہو تو سب سے پہلا کٹ خدا اور محمد والے محمد پہ لگاؤ. عام طور پہ ہماری یہی روش ہوتی ہے کہ جب بہرحال بہت سارے لوگ تو جب بہت کچھ ہوتا ہے کچھ نہیں کرتے، لیکن جو کرتے ہیں تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہوا تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کون کون سے اخراجات جو میں کم کر سکتا ہوں. تو وہ تمام اخراجات جو انسان خدا کے لیے، خدا کے بندوں کے لیے، صدقات کے لیے، واجبات کے لیے، خمس کے لیے جو انسان ادا کرتا ہے پہلا کٹ اسی پہ لگاتا ہے. لیکن پروردگار کا حکم کیا ہے؟
الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ جو مومن ہوتا ہے وہ ہر حال میں، چاہے وہ امیر ہو یا غریب، مشکل میں یا آسانی میں، ہر حال میں انفاق کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اور پھر وہ خالق جو سب کچھ دے رہا ہے وہ حکم فرماتا ہے، کتنا کریم ہے، یہ کائنات اور یہ زمین اللہ کی ہے، لیکن اس نے اپنے کریم ہونے کا ثبوت اور حلیم اور سخی ہونے کا یہ دیا، یہ زمین کا مالک ہے تو خدا، لیکن اللہ کہتے چلو میں نے تمہیں حق ملکیت دے دیا، اب تم اپنی نسلوں میں انتقال کرتے جاؤ۔ خوش ہوتا ہے اللہ۔ اسی طرح پروردگار سب کچھ، یہ مال، یہ علم، یہ حلم انسان کے پاس، خاندان، جو کچھ بھی ہے خدا کا دیا ہوا ہے، لیکن جب انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے تو خدا کہتے ہیں میرے راستے میں دو، پھر وہ خدا کریم ہو کے کہتے ہیں یقرض اللہ قرضا حسنا، اگر تم ویسے نہیں دیتے تو آؤ چلو ایک اور سودا کرتے، مجھے قرض دے دیا کرو۔ ہے خدا کا دیا ہوا، جس کا مال ہوتا ہے وہ کبھی قرض نہیں لیتا، لیکن وہ کریم کتنا کریم ہے، وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے تم ویسے نہیں مانتے تو آؤ مجھے قرض دو، میں تمہیں یہ قرض 1 ٹائم 10 ٹائم 100 ٹائم 1000 ٹائم بلین ٹائمز ملٹی پلائی کر کے واپس دوں گا۔ سبحان اللہ۔ آواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر ان آیات کا حقیقی مفسر، حقیقی بیان کرنے والی ہستی محمد و آل محمد علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ، اللہم صلی علی محمد و آل مسلمان مانتے ہیں کہ بی بی بہت امیر تھی، ملکۃ العرب کہا جاتا تھا، لیکن جب بی بی کی وفات ہوئی ہے تو اس وقت یعنی اتنا مال نہیں تھا کفن خریدا جاتا، بی بی نے سب کچھ لٹا دیا۔ اسی طرح لوگوں نے، دیکھیے کہ اس آیا کے آخر میں بھی یہی ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ محسن پر، احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر محسن اسلام اگر انسان ڈھونڈے کون ہے تو حضرت ابو طالب علیہ السلام کی لیکن جو ظلم تاریخ نے اور مسلمانوں نے، اپنوں نے اور پرائیوں نے اس عظیم محسن اسلام پہ کیا وہ کسی اور نے نہیں کیا۔ یعنی کچھ ظلم ہوتا ہے جب کسی انسان کی زندگی میں کیا جاتا ہے۔ وہ ابو طالب اتنا عظیم تھے کہ ان کا روحانی مقام، ان کا دنیاوی مقام، ان کا روب، ان کا جلال، ان کا مال، ان کی شخصیت، ان کی عظمت اتنی بلند تھی کہ لوگوں نے ان کی زندگی میں ان کی توہین اور انسلٹ نہیں کی، ان کی شخصیت کو ڈیمیج نہیں کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد جن مسلمانوں کی خاطر انہوں نے اسلام کے بیج بوئے تھے اور رسول اسلام کی ایک ایک پل خبرگیری کی تھی اور خیال رکھا تھا، اسی محسن اسلام پہ لوگوں نے ان کی وفات کے بعد حملے شروع کر دیے۔ ایک حملہ یہ بھی ہے کہ حضرت ابو طالب بہت غریب تھے۔ ابو طالب وارث کس کا تھا؟ حضرت عبد المطلب۔ کئی تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عبد المطلب فقیر تھے، غریب تھے۔ جس طرح وہ قبلہ اور کعبہ اور مکہ کے سردار تھے اور مالدار تھے، اسی طرح حضرت ابو طالب مالدار تھے۔ جو ہستی اور شخصیت روحانی حوالے سے اور دنیاوی حوالے سے حضرت عبد المطلب کی تھی، حضرت ابو طالب کے 11-12 بیٹے تھے۔ تو کیا ان 12 بیٹوں میں حضرت ابو طالب کو اپنا وارث کیوں بنایا؟
اپنا جانشین کیوں بنایا؟ اس لیے کہ ان تمام بیٹوں میں سے افضل اور اعلیٰ اور بالا اور با اخلاق اور با صلاحیت حضرت ابو طالب کی ذات تھی۔ حضرت ابو طالب غریب نہیں تھے، یہ ایک ظلم ہے، یہ ایک پروپیگنڈا ان کے خلاف۔ جناب ابو طالب کے دشمنوں پہ لعنت۔ اچھا، اب کہا کس طرح جاتا ہے پیار میں یا سمجھ لے احترام میں کہ چونکہ حضرت ابو طالب غریب تھے اس لیے رسول اللہ نے کہا کہ چونکہ آپ نے مجھے پالا اس لیے علی کو مجھے دے دو، میں پالتا ہوں۔ یہ درست ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کے دہن اطہر میں جو پہلی غذا گئی ہے وہ رسول اللہ کا لعاب دہن ہے، اور صرف علی کو نہیں بلکہ امام حسن، امام حسین، بی بی زینب، ان سب کے لیے وہی رسول اللہ کی غذا، وہ رسول اللہ کے دہن اطہر سے جو لعاب دہن ہوتا تھا، اور یہ ایک نورانی غذا تھی، یہ بہشت کی غذا تھی جو رسول اللہ کے واسطے سے پروردگار ان ہستیوں کو عطا کرتا رہا۔ اگر رسول اللہ کے پاس علی رہے یا علی کے پاس رسول ہوں، اس کی وجہ وہ دنیاوی فقر اور غربت نہیں تھی، لیکن جس طرح خدیجۃ الکبریٰ کو امیر بھی مانا جاتا ہے، ملکۃ العرب بھی مانا جاتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دنیا کی کسی بھی چیز سے محبت نہیں تھی۔ اسی طرح حضرت ابو طالب نے اپنی شخصیت، اپنا وقار، اپنا علم، اپنی شخصیت اور اپنا مال سب کچھ رائے اسلام پہ قربان کر دیا۔ تو جس محسن اسلام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اور پھر اپنی زندگی میں نہیں بلکہ آج تک اسی ابو طالب کی اولاد ہے جو جہاں بھی اسلام کو خون کی، جان کی، مال کی ضرورت پڑتی ہے، حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اولاد یعنی حضرت علی علیہ السلام کی اولاد ہر جگہ صف اول میں ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو بہترین قومیں ہوتی ہیں، جس طرح ابو طالب نے انفاق کیا، جس طرح خدیجۃ الکبریٰ نے چیریٹی اور انفاق کیا، اسی طرح حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام آپ کی یہ مولا مشہور تھا، مولا کی 200 اور 300 دینار جو ہے جس طرح 1 پاؤنڈ کا کوائن ہوتا ہے اسی طرح اس وقت گولڈن کوائن تھا۔ 200 اور 300 دینار کے بیگز مولا نے بنائے ہوئے تھے، جو بھی آتا تو مولا اس سے کم کسی کو نہیں دیا کرتے، جو در پہ آتا وہ بھی خالی نہ جاتا، اور بہت سارے ایسے کہ جو مولا کے در پہ نہیں آتے تھے لیکن مولا کو معلوم ہوتا تھا کون غریب ہے، کون فقیر ہے، کون مستحق ہے، اور اپنی عزت اور حرمت اور وقار کی خاطر ہاتھ دراز نہیں کرتا، مولا رات کو جا کر ان کے گھروں میں ان کے مال اور ان کو رقم مہیا کیا کرتے تھے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام لوگوں کو، بہت ساروں کو تب معلوم ہوا جب مولا بغداد میں قیدی ہو گئے، تب معلوم ہوا کہ وہ جو مال دینے والی ہستی تھی وہ کون تھی، وہ جو مدد کرنے والی ہستی تھی وہ کون تھی۔ اور پھر والقاظمین الغیظ، ہم اپنی اردو میں بھی غیظ و غضب اکٹھے استعمال کرتے ہیں، دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی غصہ، غیظ اور غضب ہم معنی لفظ ہیں۔ قاظمہ کہتے ہیں غصے کو پی جانا، ایک اور معنی یہ ہے کہ نہر یا دریا بہ رہا ہو اور اس کو اگر روکا جائے تو اس کو قاظمہ کہتے ہیں۔ ایک اور معنی یہ ہے کہ دروازے کو بند کر دینا، مطلب کیا ہے ان سب چیزوں کا ایک ہی کہ مومن کا دل، مومن کا وجود ایک ایسا گھر ہے کہ جب بھی، کیونکہ غصہ جو شخص بھی کرتا ہے اس وقت وہ شیطان کے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں الغضب
जमरतो मिन शैतान, गजब यानी गुस्सा। अब जमरा के भी 3 माना है। एक माना पत्थर है, यानी गजब, गुस्सा एक ऐसा पत्थर है कि जो शैतान का है, शैतान की तरफ से है। और पत्थर अगर किसी के सर पे लग जाए तो क्या इंसान जिंदा बाकी रहता है? अगर जिंदा कहीं और भी लग जाए, और डिपेंड करता है, क्योंकि शैतान दुश्मन है, तो दुश्मन की कोशिश होती है कि ऐसा वार करे कि दूसरा खत्म ही हो जाए। अब जो पत्थर शैतान की तरफ से गुस्से की सूरत में आता है, वो इंसान के ईमान को भी खत्म कर देता है और बाज़ औक़ात इंसान के वजूद को भी खत्म कर देता है। अल-ग़ज़ब जमरतुन मिन शैतान, यानी ये गुस्सा शैतान का पत्थर है। दूसरा माना यह है कुआं। जमरा यानी कुआं। ये एक ऐसा गढ़ा और ऐसा कुआं है जो शैतान की तरफ से बनाया गया है, ताकि जितने भी मोमिनीन हैं उनके गढ़े में डाल के दफन कर दे। तीसरा माना जमरा का आग है। अल-ग़ज़ब जमरतुन मिन शैतान, गुस्सा वो आग है जो शैतान की तरफ से भड़काई गई है। अब जब भी इंसान को गुस्सा आता है, अपना भी इंसान नुकसान करता है, अपने इर्द गिर्द रिश्तेदार भी नाराज हो जाते हैं, दोस्त भी नाराज हो जाते हैं, कम्युनिटी वाले भी नाराज हो जाते हैं, और खुदा भी नाराज हो जाता है। क्योंकि जब इंसान शैतान का दोस्त होता है, शैतान के कंट्रोल में होता है, तो खुदा का दोस्त तो नहीं होता, खुदा की इबादत भी नहीं कर रहा होता। तो इंसान गुस्से की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाता है, अपने इर्द गिर्द के लोगों को नुकसान पहुंचाता है, अपनी रूह को नुकसान पहुंचाता है, अपने जिस्म को नुकसान पहुंचाता है, और फिर खुदा से अपने ताल्लुक को इंसान खत्म कर देता है। अब मेडिकली क्या होता है कि जब इंसान को गुस्सा आता है तो इंसान के अंदर 2 हार्मोन है, कोर्टिसोल और एड्रेनालिन। इंसान के ब्लड के अंदर इन दोनों हार्मोन्स की मिकदार ज्यादा हो जाती है, और जब गुस्सा आता है और इन हार्मोन्स की लेवल ज्यादा हो जाता है, तो तब इंसान की हार्ट बीट ज्यादा हो जाती है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, ब्रीदिंग रेट ज्यादा हो जाता है। उसके बाद इंसान को डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, इरिटेशन होता है, और अल्टीमेटली इसी गुस्से के नतीजे में इंसान को हार्ट अटैक और स्ट्रोक भी हो सकता है। यानी अब मालूम हुआ कि गुस्से के जिस्मानी तौर पे क्या नुकसान है। इंसान के अक्ल के हवाले से, दिल के हवाले से, ऑर्गन्स के हवाले से तमाम चीजें इस गुस्से की जद में हैं। तो क्या करना चाहिए? अब जब गुस्सा आता है तो फिर 2 सूरतें होती हैं। अगर सामने छोटे हों, बच्चे हों, कमजोर हों, एम्प्लॉय हों, गरीब हों, तो इंसान उस पर बरसता है, गालियां देता है, गुस्से का इजहार करता है। मुख्तलिफ तरीके हैं, कभी मारता है, कभी इसी गुस्से में इंसान कत्ल कर देता है। कई जुर्म, क्राइम्स है इंसान जो गुस्से की हालत में करता है। लेकिन बाद औक़ात गुस्सा होता है, इंसान उस गुस्से का इजहार नहीं कर सकता। क्यों? मुमकिन है सामने बॉस हो, मुमकिन है कोई ताकतवर हो, मुमकिन है कोई वजीर हो, मुमकिन है कोई पुलिस वाला हो, मुख्तलिफ जो हायर अथॉरिटीज हैं, या बाद औक़ात बच्चे भी, वालिदैन कुछ कहते हैं, बच्चों को गुस्सा होता है, लेकिन जो अच्छे बच्चे होते हैं वो अपने गुस्से को दबा देते हैं। गुस्सा होता है लेकिन उस गुस्से को सप्रेस कर देते हैं, और कुछ नालायक और डिसओबीडियंट बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने गुस्से का इजहार करते हैं। बहरहाल, अब गुस्सा आना, गुस्से का इजहार करना और न करना, तीनों ही मलामत वाली चीजें हैं, तीनों ही नुकसानदेह चीजें हैं। हमें पहली बात ज़ाहिर है कि गुस्सा नहीं करना चाहिए। अब बहुत सारे ऐसे इरिटेटिंग एनवायरमेंट और फैक्टर्स होते हैं कि इंसान को गुस्सा आता है, तो अब क्या करना चाहिए? यानी इंसान
جس طرح امام موسیٰ کاظم نے اپنے آپ پہ ایسا نہیں ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال ہے کہ امام موسیٰ کاظم کو غصہ بہت آتا تھا اس لیے وہ غصے کو کنٹرول کرتے تھے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا لقب کاظم اس لیے ہے کہ ان کو کبھی غصہ نہیں آتا تھا، کبھی غصہ ہی نہیں آتا تھا. اور ہمیں چاہیے اپنے مولا کی اسی صفت کو اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ جب غصہ ہو جاتا ہے تو انسان یا جسمانی طور پہ مفلوج ہو جاتا ہے، یا انسان ایمانی اور اسپریچولی حوالے سے مفلوج ہو جاتا ہے، یا انسان سوسائٹی کو، کمیونٹی ممبرز کو، گھر والوں کو نقصان پہنچاتا ہے. تو اس کا پہلی بات یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا حلیم اور بردبار اور صبور بنائے کہ انسان کو غصہ نہ آئے، اور خدا نہ خواستہ اگر غصہ آ جائے تو پھر غصے کا اظہار لوگوں پہ نہیں کرنا چاہیے. یہیں سے لڑائیاں ہوتی ہیں، یہیں سے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جو ویسا زخم ہے جسم کا وہ زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی جسم کا زخم ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن جو زبان کا زخم ہے، جو انسان کی سوچ میں، انسان کے دل میں کسی کے حوالے سے جو زخمی ہو جاتا ہے، پھر وہ بات دلوں سے نہیں نکلتی. تو اس لیے ہمیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی وجہ سے غصہ آ گیا ہے تو وہ لوگ جو غصے کا اظہار نہیں کر سکتے وہ کیا کریں؟ جو کمزور ہیں، جو چھوٹے ہیں، جو غصے کا اظہار نہیں کر سکتے، اب اگر غصے کو پی جائیں تو تب بھی فزیکلی وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اب میڈیکلی انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے اس اینگر کو مینیج کرنا چاہیے. تو وہ لوگ جو غصے کا اظہار نہیں کر سکتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے، تو ان کے لیے دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہی ہے کہ انسان کوئی ڈائری بنا لے اور ہر وہ چیز جس کی وجہ سے اسے غصہ ہے اور وہ غصے کا اظہار نہیں کر سکتا وہ سب کچھ لکھ ڈالے. اب جب انسان لکھے گا تو اس کا خود بخود غصہ اور جذبات تحریر کی صورت میں آ جائیں گے اور غصہ کم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. دوسری صورت یہ ہے کہ کلیئرنگ اس کو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ انسان کسی کو سنائے، جو بھی جس وجہ سے غصہ آ رہا ہے، کوئی ہو جو اس کی بات سنے. اب اس کے لیے جو ہے ایک بہترین لفظ ہے کہ انسان لرن ٹو لو، LOVE، یعنی انسان ویسے بھی انسان یعنی انس کرنے والا، محبت کرنے والا، ہمیں محبت کرنی چاہیے. اور واللہ یحب المحسنین، اللہ بھی کن سے محبت کرتا ہے؟ جو محسن ہیں. اور جو غصہ پی جاتا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرتا، تو وہ بھی اپنا بھی محسن ہے، لوگوں کا بھی محسن ہے، ہر کسی کے لیے محسن ہے. تو کیا کرنا چاہیے اس لو میں؟ L سے لرن ٹو لسن، انسان عادت بنائے، بولے کم سنے زیادہ. پہلی بات کیا ہے؟ لرن ٹو لسن. انسان کو سیکھنا چاہیے کہ لوگوں کو کس طرح سننا ہے، اور خصوصاً جو غصے میں اس کو کس طرح سننا ہے. دوسرا لو میں جو ہے او ہے، آبزرو دا باڈی لینگویج. جو بھی لوگ سامنے جن کو غصہ، انسان ان کے بولنے سے، غصہ کا اظہار کرنے سے پہلے باڈی لینگویج کو سمجھے کہ لوگ اس وقت کوئی شخص کس حالت میں تھکا ہوا ہے، غصے کی حالت میں پریشان ہے، تو انسان کو اسی طرح دوسرے کو ڈیل کرنا چاہیے. تیسری چیز ہے وی یعنی ویریفائی اینڈ کلیریفائی دا انفارمیشن. جو بھی خبر آئی ہے، کیونکہ اکثر غصہ کیوں ہوتا ہے؟ کوئی آ کے کہہ دیتے فلاں تمہارے بارے میں یہ کہہ رہا تھا، اس نے تمہیں یہ نقصان پہنچایا، تو انسان بغیر تحقیق کیے، بغیر سوچے، بغیر پلانے کے فوراً غصے میں آ جاتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے جو بھی خبر انسان کے پاس ہو تو کیا کرے؟ ویریفائی کرے. ویریفائی اینڈ کلیریفائی دا انفارمیشن. اور آخری جو ای ہے لو میں، ایمپیتھائز، یعنی کیپ اوپن یور ہارٹ ایٹ آل ٹائم. سب کے لیے اپنا دل کھلا رکھے. اپنا دل کے اندر نفرت نہیں لے آئے کسی کے لیے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، اپنا ہے، پرایا، جو بھی ہے، جو بھی انسان ہے، حتیٰ کہ حیوانوں کے لیے، کسی بھی چیز کے لیے انسان، بعض اوقات انسان کو جو پتھر سے چوٹ لگ کے انسان بعض اوقات پتھر کو بھی مارنا شروع کر دیتا ہے.
کیا فائدہ؟ تو انسان اپنے دل کو جو ہے ہمیشہ کھلا رکھے سب کے لیے. تو یہ جو لو ہے، خود لفظ لو ایک بہترین لفظ ہے، اور اس لفظ سے جو 4 اور لفظ بنے ہیں، اگر ہم ان کو یاد رکھیں تو ہمارے لیے اینگر مینجمنٹ بہت آسان ہو جائے گی. اچھا، اب ظاہر ہے کہ عورت کی کیمسٹری تھوڑی سی اور ہے، مرد کی تھوڑی اور ہے. اگر عورت کو غصہ ہو تو کس طرح انسان اس عورت کے غصے کو ڈیل کرے؟ اب محقق کیا بتاتے ہیں؟ عورت کو جب غصہ ہو تو کیونکہ جب بھی عورت کو غصہ ہو، عورت چاہتی ہے کہ کوئی اس کی بات سنے، تو لہذا جو پہلی بات کی ہے لرن ٹو لسن، تو سنیں. بعض اوقات انسان ظاہر کوئی سنانا چاہتا ہے اور انسان توجہ نہیں دیتا، تو انسان کوشش کرے کہ اگر کوئی غصے میں آپ کچھ سنانا چاہتا ہے سنے. اگلی بات، اس وقت جب غصے میں ہے تو ہاں میں ہاں ملا ہے، تم ہی ٹھیک ہو، تم ہی ٹھیک کہتے ہو، ہاں میں ہاں ملا ہے. لیکن مرد کو غصہ ہو تو اس کے ارد گرد والے لوگ، چاہے اولاد ہے، بیوی ہے، بڑے ہیں، جو بھی ہیں، کسی بھی بات کو غصہ ہو، اس کا کیا علاج ہے، کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ پہلا حال اس کا یہ ہے کہ اس کے ارد گرد والے لوگ، جب بھی کسی مرد کو غصہ ہو تو ارد گرد والے لوگ خاموش ہیں، سائلنس. پہلا سالوشن سائلنس، دوسرا سالوشن سائلنس، تیسرا سالوشن خاموشی. جب بھی غصے کی حالت میں مرد اور آگے کوئی اور بولے، مسائل آگے بڑھ جاتے ہیں. لہذا ایک مومن یا مومنہ کو کیا کرنا چاہیے؟ جب بھی کسی کو دیکھیں وہ غصے میں ہے اور وہ اظہار کر رہے تو آگے والا خاموش ہو جائے، مسئلہ حل ہو جائے گا، اس کا بھی غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اور آگے کے لیے بھی جھگڑا اور مشکل اور جنگ شروع نہیں ہوگی. اب ان دونوں کو ہے تو انسان، مرد بھی انسان، عورت بھی انسان، اب ان دونوں کو ڈیل کرنے کا ڈفرنس کیوں ہے؟ اس لیے قرآن نے بھی کہا ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد ایک اس کی سائیکالوجی ہے کہ وہ زیادہ پاورفل ہے، زیادہ طاقتور ہے، زیادہ سخت ہے، اسی طرح وہ چاہتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ رہے، اور جو بھی ڈومینیٹ رہنا چاہتا ہے اس کی پھر یہی سائیکالوجی بن جاتی ہے کہ جو کچھ وہ جیسے کہے آگے والے ویسے کہیں، چپ ہو جائیں، اس کے آگے کوئی نہ بولے. تو یہ جو ڈومینیٹ فطرت ہے مرد کی، اس کے غصے کا علاج یہ ہے کہ آگے کوئی بات نہ کرے، خاموش رہیں. عورت کے لیے کیا ہے کہ جب غصہ ہو اس کو سنتے رہیں اور ہاں میں ہاں ملائیں، اس لیے کہ عورت کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. عورت کمزور ہے اور وہ اپنے آپ کو طاقتور بنانے کے لیے شی نیڈز اے سپورٹر. تو جب انسان سنتا ہے اور پھر اس کو سپورٹ کرتا ہے اس وقت کہ ہاں تم ٹھیک ہو، تم ہی جیسے کہو گی ویسا ہی ہوگا، تو جب وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو کوئی سپورٹ کر رہا ہے تو خود بخود اس کا غصہ تحلیل ہو جاتا ہے. بہرحال غصہ ایک آگ ہے، غصہ ایک پتھر ہے، غصہ ایک کنواں ہے کہ جو ہر چیز کو ختم کر دیتے. ایک اور حدیث میں ہے الغضب مفتاح کل شر، جتنی بھی لڑائیاں اور فساد اور بیماریاں اور گناہ خطرات ہیں، سب کی جڑ غصے میں ہے. تو لہذا انسان کو چاہیے کہ وہ غصے میں ہی نہ آئے، اگر غصہ آ جائے تو کس طرح کنٹرول کرنا چاہیے. ایک اور حدیث میں ہے کہ جس شخص کو جب غصہ ہو اور وہ کنٹرول کر لے تو پروردگار روز معاشر اپنا عذاب اس سے ہٹا لے گا. یعنی دنیا میں آپ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں غصہ سے، دنیا میں آپ کسی پر غصے کا اظہار نہیں کرتے، غصے میں نہیں آتے. فائدہ کیا ہے کہ پروردگار روز معاشر آپ کو بخش دے گا، کسی قسم کا عذاب اور سزا نہیں ہوگی. تو جو غصے والا تو وہ یہاں بھی جلتا ہے، آخرت میں بھی جلے گا. تو اس لیے ہم یہاں کی آگ سے بھی اپنے آپ کو بچائیں، آخرت کی آگ سے بھی بچائیں. اور پھر اگر غصہ آ جائے اور دوسرا خطا وار ہو، دوسرے نے وہ مشکل کی ہو، تو ہمیں کیا چاہیے؟ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، ہم لوگوں کو معاف کر دیں، لوگوں کو معاف کر دیں.
امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اللہم صلی علی محمد محمد بن اسماعیل ہارون رشید چاہتا تھا کہ کسی طرح بہانہ ملے امام علیہ السلام کو شہید کرے. اب اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ ان کے خاندان سے کوئی ایسا بندہ ڈھونڈ کے لے آؤ جن سے ساری انٹرنل معلومات بھی ملے اور مجھے بہانہ ملے تاکہ میں ان کو راستے سے ہٹاؤں. اب اس کے لیے محمد بن اسماعیل کو چنا گیا. اب جب وہ تیار ہو گیا، شاید مالی حالات بھی اچھے نہیں تھے، کچھ قرض بھی تھا، تو جانے سے پہلے بھائی تھے امام موسیٰ کاظم، بھتیجے تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، تو الوداعی ملاقات کرنے آئے. تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہاں جا رہا؟ کہا ہارون کے پاس. کہا کس لیے؟ کہا میرے مالی حالات خراب ہیں اس لیے. تو امام علیہ السلام کہتے ہیں محمد تم نہ جاؤ، تمہارا جتنا قرض ہے وہ بھی میں ادا کر دوں گا اور تمہارے اخراجات میں بھی تمہاری مدد کروں گا. کہا پھر بھی مجھے جانا ہے. پھر جب وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا تو اس وقت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں محمد اتنا یاد رکھنا میرے قتل میں شریک نہ ہونا. کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے قتل کا کوئی ایسا پروگرام بناؤں یا کسی کا شریک ہوں، لیکن حقیقت میں یہی ہوا کہ یہ ہارون کے دربار میں گئے اور اس کے بعد یہی کہا کہ یہ کیسا ممکن ہے کہ ایک ملک اور دو بادشاہ ہوں. ہارون نے کہا کیسے؟ کہا ایک بادشاہ تم ہو اور دوسرے بادشاہ محمد موسیٰ کاظم ہیں، اور لوگ انہی کو مال دیتے ہیں، انہی کو ٹیکس دیتے ہیں، انہی کو خمس دیتے ہیں، انہی کو زکات دیتے ہیں. یہ کیسا ہو رہا ہے ایسا؟ اور مقصد ہی ہارون کا یہی تھا. اور اس کے بعد ہارون نے مال دیا. وہ مال لے کے وہ رات بغداد میں رہا اور اسی رات اس کو موشن شروع ہوئے جس سے اس کے جسم کا، اس کے پیٹ کا جتنے بھی آرگنز تھے، انتڑیاں تھیں، سب کی سب باہر نکل گئی. مال وہی کا وہی رہا اور وہ مر گیا. لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پہلے جانتے تھے کہ اس نے کیا کرنا ہے اور اس کو وارننگ بھی دی تھی. اس کے باوجود محمد بن اسماعیل سے امام علیہ السلام نے کبھی تعلقات توڑے نہیں، ان کی مدد کرتے رہے، حتیٰ کہ آخری وقت تک بھی یہی کہا کہ میں تمہارا قرض دینے کو تیار ہوں. اب اسی طرح دیکھیں کہ کس طرح یہ امام علیہ السلام نے معاف کیا، چاہتے روک دیتے، چاہتے کچھ اور بھی کر سکتے تھے. اسی طرح ایک شخص ہے ابراہیم جمال، غریب تھا، کوفہ کا رہنے والا تھا. ایک مرتبہ علی بن یقین وزیر تھے اور شیعہ تھے، خود امام علیہ السلام کے حکم پر وزیر تھے، اور امام علیہ السلام ہر وقت ان کی مدد بھی کرتے تھے. پہلے سے ان ایڈوانس ان کو معلومات بھی دیتے تھے کہ کس طرح تم نے آج وضو کرنا ہے، کس طرح نماز پڑھنی ہے، کس طرح یہ جو تحائف تم نے مجھے دیے تھے اپنے پاس رکھ لو تاکہ وہ جو تقیہ کی حالت میں تم ہو اس سے راز فاش نہ ہو اور تم وزیر ہوتے ہوئے مومنین کی مدد کرتے رہو. امام علیہ السلام نے اس کو وہاں رکھا اس لیے کہ تم وزیر رہ کے مومنین کی مملکت کے اندر مدد کرو. ایک دن ابراہیم جمال گیا، اس کو کام تھا، لیکن جو وہاں چوکیدار تھا، جو لوگ وہاں پہ متعین تھے، سپاہی، ان کو کہا، انہوں نے جا کے کہا علی بن یقین کو، تو علی بن یقین نے جواب دیا کہ اسے کہو میرے پاس ٹائم نہیں ہے ملنے کا. یہ شخص واپس چلا آیا بغداد سے کوفہ، لیکن علی بن یقین حج کے لیے گیا اور واپس مدینہ آیا امام علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے. تو جب امام علیہ السلام کے گھر پہنچا تو غلام موجود تھا، تو کہا مولا سے جا کے کہو علی بن یقین ملنے آئے. امام علیہ السلام نے کہا اسے جا کے کہو کہ میرے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے. واپس چلا آیا، سوچے شاید امام مصروف ہوں گے. پھر دوسرے دن گیا، پھر ملاقات کے لیے کہا. غلام نے آ کے پھر وہی جواب دیا کہ امام علیہ السلام کہتے ہیں میرے پاس تیری ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے. پھر واپس چلا گیا. تیسرے دن جب پھر ملاقات کے لیے آیا اور غلام نے وہی جواب دیا، تو اب علی بن یقین سمجھا کہ لگتا ہے کہ کوئی مشکل ہے، کوئی پرابلم ہے، کسی وجہ سے امام علیہ السلام ناراض ہیں. اس نے غلام کی منت سماجت کی اور کہا مولا سے جا کے عرض کرو کہ مولا اگر کوئی بات ہے تو مجھے بتاؤ.
کوئی مجھ سے کوتاہی اور غلطی ہوئی ہے تو مجھے بتائیے تاکہ میں اس کا ازالہ کروں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا علی بن یقطین سے کہو کہ ہمارے شیعہ اور ہمارے محب ابراہیم جمال جب تمہیں ملنے کے لیے گئے تھے بغداد تو تم نے انہیں وقت نہیں دیا، تو جس طرح تم نے ہمارے شیعوں کو ٹھکرایا عین اسی طرح جب تک وہ ابراہیم جمال راضی نہ ہو جائے تب تک موسیٰ کاظم تم سے ملاقات نہیں کرے گا۔ اب جب غلام نے یہ جواب دیا تو اس نے پھر کہا مولا سے جا کے کہو کہ میں ابھی مدینہ میں ہوں، وہ کوفہ میں ہے، میں کس طرح جا کے اسے راضی کروں، مجھے یہ بھی نہیں معلوم اس کا گھر کہاں ہے۔ اب امام علیہ السلام حلال مشکلات مان کے کہتے ہیں علی بن یقطین سے کہو کہ رات کو آنا جنت البقیع میں، وہاں پہ تمہیں اونٹ ملے گا، اس پہ سوار ہو کے جانا اور جاؤ ابراہیم جمال کو راضی کر کے۔ اب ابراہیم جمال کو راضی کرنے کے لیے علی بن یقطین رات کو آئے، جنت البقیع میں اسے اونٹ ملا، اونٹ پہ سوار ہوئے، چند منٹ کے اندر وہ فاصلہ جو کئی گھنٹوں کا کئی دنوں کا چند منٹوں کے اندر طے ہوا اور یہ اونٹ عین ابراہیم جمال کے گھر کے آگے جا رکا۔ اس نے نوک کیا، اندر سے پوچھا گیا تم کون ہو اور رات کے اس وقت کس لیے آئے ہو؟ علی بن یقطین نے بتایا کہ میں علی بن یقطین ہوں، میں وزیر ہوں۔ تو ابراہیم کہتے ہیں کہ مجھے وزیر سے کیا کام، جاؤ اس غریب کے پاس تم کس لیے آئے ہو؟ کہا مجھے تم سے ہی کام ہے اور میرے مولا مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں، میں تمہیں راضی کرنے کے لیے تم سے معافی مانگنے کے لیے۔ اس نے در کھولا، اس نے معافی مانگی اس سے، اور نہ صرف معافی بلکہ ابراہیم جمال کو علی بن یقطین جو کہ وزیر تھا، آپ دیکھیے کہ امام کی کتنی معرفت اور اطاعت اور محبت ہے علی بن یقطین کے دل میں۔ کہا ایسے کہ میں لیٹتا ہوں زمین پر، تم اپنے پاؤں اوپر چڑھو میرے چہرے کے اوپر اور اپنے جوتے کے نشان میرے ایک رخسار پہ بھی لگاؤ اور دوسرے پہ بھی لگاؤ۔ اور اس حال میں علی بن یقطین دوبارہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اب امام علیہ السلام نے علی بن یقطین کا استقبال کیا اور فرمایا علی بن یقطین جب تک ابراہیم کو تم راضی نہ کرتے پروردگار تمہارا کوئی عمل قبول نہ کرتا اور نہ ہی ہم تم سے راضی تھے۔ اب دیکھیے کہ دو مومن آپس میں ناراض ہیں، امام کی پرائرٹی کیا ہے؟ ایک مومن نے دوسرے کا دل دکھایا، امام کیا چاہتے ہیں؟ امام کی پرائرٹی کیا ہے کہ دنیا میں ان کے دلوں کو ایک دوسرے کے لیے پاک کر دیا جائے، ان کی محبتوں میں اضافہ کیا جائے۔ اب خود امام علیہ السلام کو بھی غصہ تھا، ابراہیم کو بھی غصہ تھا، تو امام علیہ السلام نے ابراہیم کے غصے کو ختم کرنے کے لیے ان کو بھیجا، وسیلہ بنے، اور جب ابراہیم راضی ہو گیا تو خود امام علیہ السلام بھی علی بن یقطین سے راضی ہو گئے۔ اور پھر جب خدا کے بندے آپس میں ایک دوسرے کو راضی کرتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں تو خداوند متعال بھی ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی سنت اور سیرت کہ کس طرح مولا اپنے شیعوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے محبین کا خیال رکھتے تھے۔ ایک شخص ملازم جب امام علیہ السلام کو ملنے کے لیے یہ آ رہا تھا، راستے میں قافلہ تھا، قافلے میں ایک عورت تھی، اسے پسند آ گئی، اس عورت سے بہرحال جب بات آگے بڑھی تو وہ عورت گناہ کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے کہا کہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو شادی کر لو، شادی پہ وہ راضی نہ ہو۔ بہرحال وہ سلسلہ ختم ہوا، پھر جا کے راستے میں کوئی شہر آیا اور اس میں کسی ہوٹل میں کسی مسافر خانے میں یہ رہے۔ اب جو کمرہ اس کو دیا گیا، جب رات کے وقت یہ اپنے کمرے میں گیا تو دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہی عورت ہے۔ اب وہی شخص جو پہلے کہتا تھا کہ شادی کرو، اب یہاں پر اس نے شاید اس عورت کو اکیلا دیکھا تو اس نے دست درازی کرنے کی کوشش کی، اور اس وقت
उस औरत ने शिद्दत के साथ उसे मना किया। जब यही मराज़िम इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पहुंचता है तो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम कि जिनकी निगाह दुनिया पर थी, जिनकी निगाह हर एक शख्स पर होती है, किसी ने बताया नहीं था, ना इसने बताया। इमाम अलैहिस्सलाम देख रहे हैं लोग क्या कर रहे हैं, किस हाल में हैं। इमाम अलैहिस्सलाम ने मराज़िम से इतना कहा, मराज़िम, जो शख्स तन्हाई में गुनाह करे और अल्लाह का खौफ उसके दिल में ना हो तो वो शख्स ना हमारा शिया है ना हमारा मुहिब है। यानी बहुत सारे गुनाह और गलतियां और काम हम दूसरों के सामने नहीं करते, लेकिन जब तन्हाई में मौका मिलता है बड़ी आसानी के साथ वो गुनाह कर देते हैं। अब ये एक अमल था किसी मोमिन का, किसी शिया का। इमाम अलैहिस्सलाम ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा चूंकि अकीदा सही है, तुम हमारी विलायत और इमामत और तौहीद और नबूवत और सारे अकीदे सही हैं, तुम्हारा अकीदा सही है इसलिए तुम बहस में चले जाओगे। उसने एक गलत काम किया, एक अमल गलत किया। इमाम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं जो तन्हाई में गुनाह करता है और अल्लाह का खौफ नहीं करता वो शख्स हमारा शिया नहीं है। यानी अगर कोई शिया अमल छोड़ देता है, नमाज छोड़ देता है, वाजिबात छोड़ देता है, या तन्हाई में गुनाह करता है और फिर वो ये कहे कि वाकई वो अहले बैत के शिया है, तो इमाम अलैहिस्सलाम खुद फरमा रहे हैं कि जो तन्हाई में गुनाह करता है अल्लाह से नहीं डरता वो हमारा मुहिब और शिया नहीं है। तो इमाम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर, सीरत पर अमल करते हुए हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप को, क्योंकि वो पाक हस्तियां हैं और हम जब गुनाहों की आलूदगी और नजासत और बदबू के साथ उनका नाम लेते हैं वो जिक्र कबूल नहीं होता। आइमा तहार का कुर्ब चाहते हैं वो कुर्ब नहीं मिलता। आइमा तहार का कुर्ब और खुदा उस वक्त हमारी इबादत को कबूल करता है जब हम तहारत की हालत में हो। नमाज पढ़ने की शर्त यही है कि कपड़े पाक हो, जिस्म पाक हो और फिर इंसान का दिल पाक हो, जुबान पाक हो। किसी काफिर कि जिसकी जुबान और जिसका जिस्म पाक नहीं है उसकी इबादत भी कबूल नहीं होती। तो जब नमाज के लिए इतनी सारी तहारतों की शर्त है फिर जाके कबूल होती है, तो वो जो रूह नमाज है वो इमाम वो नबी, तो जब तक हमारी रूह पाक नहीं होगी किस तरह हम उस पाक रूह के साथ इत्तिसाल करेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि इस इमाम अलैहिस्सलाम की इन पाक हस्तियों की सीरत पर चलते हुए अपनी अरवाह को तैयब करें, अपनी अरवाह को पाक करें, कभी गुस्से जैसी नजासतों को अपने अंदर नहीं आने दें। और अगर किसी ने कोई हमारे साथ गलती, गुनाह या खता या जुल्म ज्यादती की है, वल आफीना अनिन नास, हमें माफ कर देना चाहिए। और हर वो शख्स जो चैरिटी करता है, इन्फाक करता है हर हाल में और फिर गुस्सा नहीं करता और लोगों को माफ कर देता है, अल्लाह कहते हैं ये लोग मोहसिन हैं और अल्लाह ऐसे लोगों से मोहब्बत करता है। और जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है यकीनन वो पाक लोग होते हैं, वो तय्यब और ताहिर लोग होते हैं। आइए इस मजलूम और असीर बगदाद इमाम अलैहिस्सलाम की मजलूमियत को याद करें। वो वक्त वो आपकी यही मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम घर से रवाना हुए, मस्जिद नबवी में आए। इमाम अलैहिस्सलाम इबादत की हालत में थे कि मलऊन हारून रशीद के सिपाही आए और उसी हालत में कि जब मौला इबादत कर रहे थे उसी हाल में मौला को हथकड़ियां पहना। ये नवास रसूल, मदीना रसूल, रोज़ रसूल के मजलूमों की हालत में कैद हुआ। बिल्कुल इसी तरह एक और नवास रसूल जिन्होंने 28 रजब को मदीना छोड़ा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने। आजादारो जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बैयत मांगी गई तो 2 रात मुसलसल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आजादी के साथ नाना के मजार पे आते, नाना की जरी और खबर को गले लगाते,
کافی دیر تک اپنے نانا سے باتیں کیا کرتے، کھوڑتے رہتے، کہتے نانا نانا میں کیسے آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، نانا میرا دل نہیں کرتا میں آپ کو چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن حالات ایسے پیدا کر دیے گئے کہ اب دشمنان دین مجھے مدینہ میں رہنے نہیں دیتے۔ عزادارو، میرے امام مولا امام حسین علیہ السلام کو نانا خواب میں آئے اور کہا میرے حسین تقدیر نے ایسا لکھ دیا ہے تجھے مدینہ چھوڑنا پڑے گا۔ 28 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تو مولا کی بہنیں ساتھ تھیں، بیٹیاں ساتھ تھیں، لیکن بڑی عزت و احترام کے ساتھ بہنوں کو سوار کیا، بیٹیوں کو سوار کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی مظلومیت، جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی باری آئی تو عزادارو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام مسجد میں تھے، اسی حال میں ہتھکڑیاں توق اور بیڑیاں پہنا دی گئی۔ وہ امام جن کی 18 بیٹیاں گھر میں بابا کا انتظار کر رہی تھی، دشمنوں نے موقع نہ دیا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نانا سے ودا کر سکے، موقع نہ ملا جا کے بیٹیوں کو آخری سلام کر سکے۔ ہائے اسیر بغداد تیری مظلومیت، کس طرح تو نانا کے مزار سے رخصت ہوا، بار بار موسیٰ کاظم نانا کی زری کو دیکھ کے فریاد کیا کرتے تھے اور مولا کہا کرتے تھے انی عاشق یا رسول اللہ، نانا صرف میں شکایت ہی کر سکتا ہوں آپ سے۔ آپ کے مولا کو پہلے بصرہ میں قیدی رکھا گیا، اس کے بعد بغداد کے اندر کئی قید خانے تبدیل کیے گئے، آپ کے مولا کو 14 سال قید تنہائی میں رکھا گیا۔ آخر کار ہارون الرشید نے ایک ملعون سندھی بن شاہق ہے، اس کو کہا کہ موسیٰ کاظم کو زہر دے دو۔ عزادارو یہ سندھی بن شاہق انگوروں میں زہر بھر کے مولا کے پاس لے آیا اور کہا یہ انگور کھائیے۔ مولا نے کہا میرا دل نہیں کرتا، سندھی نے کہا آپ کے پاس چوائس نہیں ہے، انگور کھانے پڑیں گے۔ عزادارو موسیٰ کاظم نے جو پہلے ہی بہت کمزور ہو چکے تھے، مولا نے 2 انگور کھائے، اس نے کہا اور کھائیے۔ امام کہتے ہیں سندھی تیرا مقصد انہیں 2 انگوروں سے پورا ہو جائے گا۔ عزادارو مولا نے کہا سندھی یہ انگور کھانے کے بعد ابھی میرا جسم کا رنگ سرخ ہوگا، کل رنگ سیاہ ہوگا، پرسوں زرد ہو جائے گا، اور اسی حال میں میری روح قفس انصری سے پرواز کر جائے گی۔ عزادارو یہ ملعون ہارون الرشید جب مولا کو زہر مل گئی اور دیکھا مولا رخصت ہونے والے ہیں تو اس نے حکم دیا انہیں ہتھکڑیوں سمیت مولا کو قید خانے سے باہر لے آئے، بغداد کے امیر لوگوں کو، مشہور لوگوں کو بلا کے کہا لوگوں دیکھ لو میں نے کچھ نہیں کیا، موسیٰ کاظم اپنی موت آپ مر رہے ہیں۔ عزادارو اسی حال میں امام موسیٰ کاظم نے آنے والوں سے کہا مسلمانوں میرے قتل کے پروانے پہ دستخط نہ کرنا، مجھے زہر دی جا چکی ہے۔ عزادارو جو مولا نے کہا مجھے زہر دی گئی ہے، اس ملعون نے جلاد کو حکم دیا، وہ موسیٰ کاظم جو پہلے ہی مر چکے تھے، عزادارو جلاد نے تازیانے برسانے شروع کیے، مولا کو کوڑے مارنا شروع کیے۔
آسمان کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں میرا اللہ، میرے اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے ظالمین سے نجات عطا فرما۔ اجرکم اللہ، خراب کے آنسو کو قبول کرے۔ اے اب جب تیسرا دن آیا تو امام کے بیٹے امام رضا بےجان مدینہ سے کھان خانے میں آئے، آ کے اپنے بابا کا سر گود میں رکھا، کہا بابا میری مجبوری تھی، آپ 14 سال تنہائی کی قید میں رہے۔ امام موسیٰ کاظم کہتے رضا یہ بتا میری بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ امام رضا رونے لگے، بابا 14 سال میں کتنی عیدیں آ چکی ہے، جب بھی عیدیں آتی تھی بیٹیاں دروازے پہ دیکھتی رہتی، شاید اب کی عید بابا آ جائیں گے۔ اگر دادا رو اسی حال میں امام رضا کی نگاہ دیواروں پہ پڑی، کیا دیکھتے خون لگا ہوا ہے، پوچھتے بابا یہ قید خانوں کی دیواروں پہ خون کیسا ہے؟ امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں میرے اللہ، جب کسی کو زہر ملتی ہے تو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، بہنیں ہوتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ تشت لے آتی ہے، جگر کے ٹکڑے تھامتی ہے۔ رضا میرا تو کوئی نہیں تھا، جب میں بے جان ہوتا تو دیواروں کا سہارا لیتا، خون کی الٹیاں آتی۔ اے اللہ آپ کے مولا کو اسی حال میں جب مولا گروہ نے پرواز کیا، یہ تاریخ انسانیت کا واحد شہید ہے جس کا جنازہ مزدوروں نے اٹھایا ہے۔ اے عزاداروں نے ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں اور زنجیروں سمائے تھے، اس ملعون نے 4 مزدور بلائے، مولا کا جنازہ اٹھایا۔ جب راستے میں کوئی شخص آتا، سندھی مولا کا جنازہ رکھوا دیتے اور کہتے لوگوں آ کے دیکھو راسیوں کا امام مر گیا۔ ایک مومنہ ہے جس کا نام ہے توعا، جب اس نے مولا کا جنازہ دیکھا، اس نے ماتم کیا، اس نے بیان کرنے شروع کر دیے۔ جب اس نے رونا شروع کیا، ہارون کا ایک چچا سلیمان، اس نے اپنے محل سے آواز سنی، یہ پوچھتا یہ کون ہے؟ تو کہتے ہیں سلمان، یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے، یہ علی کا چاند ہے، یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا موسیٰ کاظم ہے۔ اے اللہ سلمان کہتا ہے جنازہ کو روک دیا جائے، اس نے حکم دیا قیمتی اور بہترین کفن لے کے آؤ۔ اے اللہ کفن لایا گیا، میں کہوں گا میرے مولا موسیٰ کاظم یقیناً آپ بہت مظلوم ہے، 14 سال قیدی رہے، آپ کو بار بار زہر دیا گیا، آپ کی بیٹی آپ سے نہ مل سکی، آپ کے زنجیر اور ہتھکڑیوں سمیت لاشیں اٹھایا گیا، لیکن مولا یہ کربلا میں دیکھیے امام حسین کو اور سجاد کو بابا کا جنازہ بغیر کفن دفن کے چھوڑنا پڑا۔ ماتم حسین، ماتم حسین، یا حسین۔
فرمائے